حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو مال ہے نا زکوٰۃ کا، اگر یہ کسی بھی مال کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ مال اس مال کو خراب کر دیتا ہے، فسخ کر دیتا ہے، اس میں برکت ہٹا لیتا ہے، اس سے برکت ختم فرما دیتے ہیں اللہ جل شانہ۔ اگر تم مال زکوٰۃ والی رقم کو تم ادا نہ کرو، اپنے پاس رکھو، اس کے دو مقصد ہیں علماء نے لکھے ہیں۔ ایک وہ کہ زکوٰۃ وہ انسان لے لے جو حقدار نہیں ہے، اور وہ اپنے مال میں سے ملا لے تو اس کے مال میں سے بھی برکت ہٹا لی جاتی ہے۔ یا وہ انسان جو صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور وہ زکوٰۃ کے پیسے کو غرباء میں حقداروں میں تقسیم نہیں کر رہا، اپنی تجارت میں ہی لگایا جا رہا ہے، تو اس سے بھی برکت ہٹا لی جاتی ہے، اسے بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ سورہ قلم میں مشہور واقعہ جو دو بھائیوں کا آپس میں، ورثاء نے بہت سا مال چھوڑ دیا، بہت سا مال چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد تو ہمیشہ فقیروں کو، غریبوں کو مال دیا کرتے تھے۔ کیا لالچ دل میں ان کے پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم اپنی کھیتیوں سے ان چیزوں کو اتاریں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا ان کے آباء و اجداد کا، جب وہ اپنے پھلوں کو اپنی اتارا کرتے تھے تو فقراء بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ پہلے فقراء میں تقسیم ہوتا تھا جو ان کا حق بنتا تھا، بعد میں وہ سارا مال اپنے خاندانوں کے لیے اپنے لیے لے کے جایا کرتے تھے، بے شرح بعد میں کیا کرتے تھے، پہلے فقراء کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہی خوب ہو کہ یہ سارا مال ہم لے لیں، غرباء میں، فقیروں میں تقسیم نہ کریں، سارے کے ہم مالک بن جائیں۔ آپس میں مشورہ کیا ایسا کریں گے، صبح غرباء اور فقیروں کے آنے سے پہلے جا کر اپنی فصلوں کو اتار لیں گے، اور جب تک فقیر پہنچیں گے تو ہماری فصلیں ہوں گی نہیں، ہمیں تقسیم ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ ارادہ کیا، اللہ جل شانہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم منصوبے بناتے ہو، تمہارے منصوبوں سے بڑا منصوبہ میرا ہوتا ہے، تمہاری چالاکیاں اللہ جل شانہ کے ہاں بہت کمزور ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور سوچ لیا، رات کو سو گئے، رات کو ایسی آندھی اور ایسا اللہ کا عذاب آیا، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیاتیں ہیں سورہ قلم کی، جب وہ اپنے اس باغ کی طرف صبح آنے لگے، اپنے باغ کو، اپنی جگہ کو دیکھ کر کہتے ہیں شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ کیسا اللہ نے اس زمین کو بدلا، صرف اس لیے کہ ہم ضرورت مندوں کو مدد نہیں کریں گے، اپنے مال سے ان کی ضرورتیں نہیں پوری کریں گے، اپنی زمین پر، اپنے علاقے پر، اپنی بستی میں آ کر وہ انسان کہہ رہے ہیں شاید ہم راستہ بھول گئے۔ اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ ایک پھل بھی اس زمین میں باقی نہ رہا۔ صبح آ کر ایک دوسرے کو کہنے لگے شاید ہم کسی اور کی زمین پر آ گئے، ہم راستہ بھٹک گئے۔ نہیں، راستہ نہیں بھٹکے تھے، جو تمہارے دلوں میں جو ارادے تھے، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جانتا تھا جو تمہارے دلوں کے بیت کو بھی جانتا ہے۔